سیرت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کتاب رحیق المختوم جو آپ بہنوں کو آج دے چکی ہے، اور انشاءاللہ ہماری بہنوں خواتین کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اگلے ہفتے تک کوشش ہوگی کہ ان کو بھی انشاءاللہ پہنچ جائے۔ تو یہ کتاب اگرچہ بہت بڑی ہے، کتاب کافی بڑی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کا کچھ حصہ لیں گے اس سیمسٹر میں، کچھ اگلے سیمسٹر میں لیں گے، کچھ انشاءاللہ اللہ توفیق دی اس کے بعد میں، تو یعنی کہ اس میں چند ضروری چیزیں ہم لیں گے، ہر چیز پوری کتاب ہی پڑھیں گے اس میں۔ تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے 82 کھول لیجیے۔ کتاب بڑی دلچسپ ہے، بہت مزے کی کتاب ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سابقہ جس میں ہم ذکر کیا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے جو عظیم ہستی ہے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی کے اپنے نمونے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی، جاننے کی، سیکھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کی زندگی کے ایام، دن کس طرح گزرتے تھے، آپ کی سیرت کیا تھی۔ بہت عظیم چیز ہے، اور حقیقت میں نہ سمجھے کہ سیرت کو تاریخ سے اس کا تعلق تو اگرچہ تاریخ کے ساتھ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بذات خود تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی ہے، تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی ہے۔ دین کیسے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس نمونے کا ہمیں کہاں پتہ چلے گا؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں سب سے بڑی، ایک تو احادیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے چیزوں کو کیا کرنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا، مختلف چیزیں، اور دوسری خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام، دن کس انداز سے گزرتے، کیا آپ کے طریقہ کار ہوتا، آپ کی زندگی کیسے گزری، جس کو ہم سیرت قرار دیتے ہیں۔ تو سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی اس کے حالات زندگی، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معاملات، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق سیرت کے ساتھ۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے اس کتاب کا تعلق ہوا تھا کہ رحیق المختوم جو اصل عربی میں لکھی گئی تھی، اور عربی میں لکھنے کا اس کا اصل جو بنیاد بھی کیا تھی کہ اسلامک ورلڈ لیگ، جس کو رابطہ عالم اسلامی کا نام دیا جاتا ہے، اس میں سیرت کا کمپٹیشن ہوا، سیرت کے موضوع پر کمپٹیشن ہوا، تو جس میں ہمارے محترم شیخ صفی الرحمان بارکپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت گہرے دوست بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کی بہت ماشاءاللہ اچھی مجلسیں رہی ہیں، تو ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا اور یہ کتاب لکھی رحیق المختوم کے نام سے عربی میں۔ اور یہاں پر بھی وہی بات جو ہم نماز سے پہلے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ کس طرح لوگوں کو اونچا کرتا ہے۔ اس کمپٹیشن کے اندر بڑے بڑے عرب کے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر ان کے شریک تھے، لیکن اللہ نے یہ شرف جو ہے اس میں سب سے اعلیٰ کس کو دیا؟ وہ ہندوستان کی بستیوں سے، اعظم گڑھ کی بستیوں سے بیچارے پیدا ہونے والے وہاں کے گاؤں میں، ان کو دیا۔ کس سے؟ اس علم کے ساتھ۔ تو یہ علم ہے جو انسان کو اونچا کرتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے صرف اردو میں نہیں بلکہ عربی میں بھی سیرت کے موضوع پر سبھی کا اتفاق ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسری کتاب آج تک نہیں لکھی، جو ان کا انداز ہے، جس انداز سے انہوں نے آپ سب کی سیرت کو بیان کیا ہے، سیرت کو پیش کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے رحیق المختوم۔ آپ سورۃ مطففین اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا، ابرار کا ذکر کیا، تو ان کو فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو رحیق مختوم سے جو ہے ان کو پلایا جائے گا۔ ہاں جی، وہ رحیق مختوم کیا ہے؟ ہاں جی، مختوم ختم سے، ختم کے معنی کس چیز کا اسٹمپ لگا دینا، ایک معنی ہے، اور مختوم کا دوسرا معنی جس کا آخری مزہ، اور رحیق جو ہے وہ ایک جنت کی خاص شراب ہے جو ہر جنتی کو نہیں ملے گی، ہر جنتی کو نہیں ملے گی، یہ خاص جنت والوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دوسرے جن کو نہیں ملے گی بعض اوقات ان کو بھی پلاتے رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد کہ رحیق جو ہے یہ جنت کی ایک خاص شراب ہے، اور وہ شراب بھی کس انداز کی کہ جس کو اللہ نے مہر شدہ ہے، اسٹمپ لگائی ہوئی ہے کہ پینے والوں کے لیے تیار شدہ، اسٹمپ شدہ وہ جام ان کو دیے جائیں گے۔ اور بعض دوسرے علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے
کہ جس کا آخری مزہ جو ہے وہ یہ ہوگا جو رحیق کا مزہ ہے. تو یہ رحیق مختوم کے معنی کہ وہ ایسی شراب کہ جس پر آپ کا اینڈ ہو رہا ہو, جو آپ کو آخری مزہ دے رہی ہو. اگرچہ سیرت پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کے معنی کیا ہے اس کتاب کا, پھر کیا اس نام کی مناسبت کیا ہے اس سے کہ سیرت پر اگرچہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, پہلے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت تفصیلاً کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ کو ان ساری سیرت کی کتابوں میں سے آخر میں یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے کہ جو آپ کو سیرت کا صحیح مزہ آپ کو پیش کر رہی ہے. تو صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر کھولیے. اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال. اس سے پہلے کے صفحات جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے عرب کے حالات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے پیدا ہوئے, عرب کے حالات کیا تھے, سیاسی حالات ان کے کیا تھے, ان کے معاشرتی حالات کیسے تھے, کس طرح کے دنگا فساد, یہ ساری چیزیں کس طرح سے تھیں. اس کے بعد کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف کروایا گیا, آپ کے قبیلہ قریش کا, آپ کے جو آباء و اجداد تھے کچھ ان کا تھوڑا بہت تعارف پیش کیا گیا. لیکن حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود جو سیرت کا ذکر ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, وہ یہاں سے ہوتا ہے. ہمیں سابقہ درس میں کچھ ذکر کیا تھا آپ کے خاندان کے حوالے سے کہ آپ کا خاندان کس قسم, یعنی کہ کس طرح سے آپ کا نسب جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر آدم علیہ السلام تک آپ کا پہنچتا ہے, اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا. وہ صرف اس حد تک آپ بھائی اس کو یاد کرنے, آگے یاد کرنے کی روٹین میں مطالعہ کرنے. اور یہاں سے ہم صفحہ نمبر 82 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور یہاں سے آپ کی زندگی کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے, جو آپ کی حقیقی معنی میں سیرت ہے, یہاں سے آپ اس کو شروع کرتے ہیں. ولادت باسعادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. شیب بنی ہاشم جو ہے, شیب بنی ہاشم مکہ میں اصل میں کیا ہے, مکہ آپ جانتے ہیں پہاڑی علاقہ ہے. مکہ کیا ہے, پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑیوں کے اندر کیا ہے, وادیاں ہیں. تو وادی کو عربی میں وادی بھی کہتے ہیں اور شیب کا نام بھی دے دیتے ہیں. تو اس میں مختلف اس میں وادیاں ہیں, ہر وادی کا الگ الگ نام ہے. ایک وادی ہے جس کا نام جو ہے وہ بنی ہاشم ہے, جس کو شیب یا بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو قابل اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے. اور ہمارے یہاں بھی چند مہینوں کے بعد 12 تو مورخین کا سب سے جو صحیح ترین قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے وہ 9 ربیع الاول ہے, 12 نہیں ہے. اور جس میں کسی کا اختلاف نہیں, شک نہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی تاریخ ہے. تو 12 ربیع الاول کو جشن منانے والے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا جشن مناتے ہیں, پیدا ہونے کا نہیں. آپ کی ولادت آپ کے سامنے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ولادت کی صحیح ترین جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. یکم آپ لکھا ہوا ہے سن 1 عام الفیل. یعنی عام الفیل کیا چیز ہے, آپ ایک واقعہ سنتے ہیں بیت اللہ کے حوالے سے کہ ایک ابرہ نام کا کافر بادشاہ تھا, عیسائی بادشاہ تھا. اس نے کسی ایک یعنی کہ سازش کے تحت بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی. اللہ نے اس کو بھی, اس کی فوج کو, اس کے ہاتھیوں کو ہلاک کیا. تو اس کے چونکہ اصل اس کی فوج جو تھی ہاتھی تھے, اس لیے اس کو عام الفیل کا نام دیا گیا کہ ہاتھیوں کی فوج تباہ ہونے کا سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت جو ہے وہ اس عام الفیل کو ہوئی. اچھا آپ کہیں گے بھی کسی سال کا ذکر کیوں نہیں ہوا کہ کون سا سال تھا, یہ کون سی عیسوی تھی؟ عربوں کے ہاں سال نہیں تھے, عربوں کے ہاں تاریخوں کا کوئی رواج نہیں تھا. عربوں کے ہاں تاریخیں جب نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا, ان کے ہاں کسی بھی چیز کو منسوب کرنا ہوتا تو کوئی اہم واقعہ, یہ واقعہ عربوں کے ہاں بہت اتنا عظیم واقعہ تھا تو شاید اس تاریخ اس دور کا کوئی اس سے بڑا واقعہ نہ ہو جو یعنی کہ ابرہ کی فوج کے ہلاک ہونے کا. تو اس کو عام الفیل کا نام دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سال یعنی اس واقعے سے تقریباً یعنی کہ 50 دن بعد یہ تقریباً یعنی کہ اس کے قریب اس سال پیدا ہوئے, لیکن اس یعنی کہ واقعہ ہونے کے 50 دن بعد 2 شنبہ کی صبح کو. 2 شنبہ کیا ہوتا ہے, پیر کا دن. 2 شنبہ, یک شنبہ کیا ہے, اتوار کا دن. اصل میں ہمارے یہ فارسی کو الفاظ ہیں جو ہماری اردو کا بہت بڑا حصہ ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اردو سے بھی بیگانے ہو چکے ہیں, اپنی زبان کو بھول چکے ہیں.
حالانکہ ہماری زبان اصل جو تھی، چونکہ اصل اردو زبان جو ہے اس کی بنیاد 3 بنیادی زبانوں پر ہے، 3 بڑی زبانوں پر، ایک عربی ہے، دوسری فارسی اور تیسری ہندی جو کہ ہندوستان کی مقامی زبان تھی۔ ان تینوں زبانوں کو مل کر جو ہے اردو زبان بنی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پرانی اردو جو ہے، پرانی اردو ادب جو ہے اس کے اندر عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ تو دو شمع کے معنی کہ پیر کا دیکھو اس کی صبح کو پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی تحقیق یہی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ نوشیروان کون ہے؟ یہ کسرا کا بادشاہ، کسرا ایران کا بادشاہ، جن کی بہت بڑی ہزاروں سال کی سلطنت تھی۔ نوشیروان بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے اور عدل کے اعتبار سے بڑا اس کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے اندر ان سے کہیں بڑے عدل و انصاف کرنے والے حکمران تھے، اور جس میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق کی عدالت، ان کا انصاف۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے اسلام کے ہیروں کو چھوڑ کر کافروں کے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو نوشیروان یعنی ایران کا بادشاہ تھا، مجوسی تھا، تو اس کا عدل انصاف، تو اس کے کہتے 40واں سال تھا۔ اور عیسوی تاریخ جو ہے، عیسوی تاریخ جس کی آج کون سی ہے 2016، اس عیسوی تاریخ سے اس لحاظ سے 20 یا 22 اپریل 571واں سال یہ تاریخ تھی۔ تو اس میں اس کا حوالہ کیا دیتے ہیں کہ علامہ محمد سلیمان منصور پوری، یہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح ترین آپ کی تاریخ ہے ولادت کی، اس کو قرار دیا ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد اور امام دارمی وغیرہ نے بھی تقریباً اسی مضمون کی روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمت کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے۔ کسرا کا جو ایوان تھا اس کے 14 کنگرے جو ہیں اس کے وہ گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، مجوس کی آتش۔ کنگرے وہی ہے، کنگرے جو ہوتے ہیں دیواروں پر، یعنی بڑے ہوتے جو باہر دیواروں کے سائڈ پر اونچے، یعنی کہ اس طرح سے۔ مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آتش کدہ سے مراد یعنی جہاں پر وہ آگ جلاتے ہیں۔ مجوس کا اصل کیا ہے؟ مجوسی کیا کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو جلاتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ سے ان کے پیدا ہونے پر ان کا آتش کدہ جو وہ جہاں پر ہمیشہ ان کی آگ جلتی رہتی تھی، ان کی آگ بجھ گئی۔ چلو خیر۔ بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ طبری اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، مگر اس کی سند پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اور ان قوموں کی تاریخ سے بھی اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی، حالانکہ ان واقعات کو قلم بند کیے جانے کا قومی داعیہ موجود تھا۔ اچھا دیکھیے، یہ واقعات انہوں نے کیوں ذکر کیے ہیں کہ کسرا کے 14 کنگر گر گئے، مجوس کی آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا اور بحیرہ یعنی کہ ساری چیزیں، اس لیے کیونکہ واقعات ہمارے لوگوں کے اندر مشہور ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے ذکر کیا علامہ کے مولانا صاحب نے کہ یہ واقعات تاریخی طور پر کوئی ثابت نہیں ہے۔ حقیقت بھائی بات کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں دین جو ہے، دین بھی، سیرت بھی، بہت سی اس طرح کی چیزیں، بہت سے ایسے واقعات پر چل رہی ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہوتے، ایسے سنی سنائی چند باتیں، اور اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے علماء ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، لاتے ہیں، تاکہ بیان کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں اگرچہ بیان ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ حقیقت جو ہے وہ چند وہ چیزیں ہیں کہ جو حدیث سے تاریخی طور پر ثابت ہیں۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادان اور فرحان تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری دلوائی. مانا کیا ہوا؟ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ دادا ہیں. آپ کے والد صاحب ہیں بہت ہو چکے تھے. آپ کے والد صاحب آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے دادا تھے اس وقت عبد المطلب، ان کو خوشخبری سنائی. انہوں نے آپ کا نام محمد تجویز کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کے لیے ہر چیز پہلے سے تیار ہے. حالانکہ کیا کہتے ہیں عربوں کے ہاں یہ نام معروف نہیں تھا. اب عربوں کے ہاں یہ نام معروف نہیں، مشہور نہیں تھا، تو کہاں سے لائے؟ اللہ کی طرف سے ایک الہام، اللہ کی طرف سے ان کو الہام کہ ان کا نام کیا رکھنا ہے. اللہ کی طرف سے ایک الہام تھا. اس لیے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے اعتراف بھی کیا کہ تم نے کیسا نام رکھ دیا، تم نے ایک نام کہاں سے لیا؟ تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک الہام تھا، اور وہ اللہ کے الہام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اپنی طرف سے نہیں ان کا تھا کچھ. آپ کو آپ کی ولادت کے ایک ہفتے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے دودھ پلایا. اس وقت اس کی گود میں بچہ تھا، اس کا نام مسروح تھا. ثوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. کیا ہوا کہ ثوبیہ جو ہے یہ کون ہے؟ آپ کی رضائی ماں ہے، ابو لہب کی لونڈی ہے. اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب نے اس کو آپ کی یعنی کہ جب اس نے خوشخبری دی آپ کی ولادت کی تو اس نے ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا. تو عربوں کے ہاں کیا ہے کہ یعنی کہ دوسری عورتوں سے دودھ پلوانے کا عام رواج تھا. اگرچہ ہمارے بعض ماحولوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن عربوں کے ہاں بہت ہی عام چیز تھی. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کئی ہیں. یہاں پر ثوبیہ کا ذکر ہے، آگے بھی بات اور دوسری عورتوں کا ذکر آئے گا. بنی سعد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا. یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی. ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے. یہ بنی سعد قبیلہ جو ہے آپ اس وقت سعودیہ کے اندر کہاں پر ہے؟ یہ تقریباً جو الباحہ کا علاقہ ہے، ماجو کو سعودیہ کا کوئی تعارف ہے، طائف کے جنوبی علاقے میں، طائف کے جنوب میں جو یمن کی طرف علاقہ ہے، اور اس وقت بلکہ اس کو یمن کا علاقہ کہا جاتا تھا. تو الباحہ کا علاقہ جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ پرورش ہوئی. یعنی کہ بنو سعد بن بکر جس عورت کا ذکر ہو رہا ہے، جس قبیلے کا ذکر ہوا ہے، یہاں پر تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یعنی کہ آپ کے بچپن جو ہے وہاں گزرا. آگے مزید ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں. حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے. عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جذامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں. ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے. اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا. اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک ثوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنی سعد کی اس عورت کے تعلق سے. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں. تفصیلات انہی کی زبانی سنیے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں. یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا.
ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں ہمارے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھی اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں، دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دوسرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، سمجھ گئے ہوں گے کافی حد تک، کہ حلیمہ سعدیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس طرح عربوں کا رواج تھا کہ یہ اپنے بچوں کو صحراؤں کے علاقے میں، دیہاتی علاقوں میں بھیج دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ایک تو وہاں کی تازہ آب و ہوا، بچہ صحت مند ہوتا، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ ان دیہاتوں کے اندر صحیح خالص عربی ان کو سیکھنے کو ملتی، دیہاتوں کے اندر خالص صحیح عربی ان کو سیکھنے کو ملتی۔ تو اس لیے حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میں ہمیشہ جو ان کا کام تھا کہ بچوں کو لے آتی شہروں سے اور لا کے ان کو دودھ پلاتی، اور پھر اس دودھ پلانے کے مقابلے میں وہ ان کے ماں باپ سے اس کا معاوضہ لیتی۔ تو حلیمہ سعدیہ لوگ عورتوں کے ساتھ نکلتی ہے تو بتاتی ہے کہ میرا حال کیا تھا، کہ گدھی اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے اور سبھی اس سے تنگ آئے ہوئے، اور دودھ کا قطرہ کہتی نہ میری اپنی چھاتی میں تھا
اور نہ اونٹنی ہمارے گھر میں جو تھی اس میں تھا، کوئی گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی نہ تھی. اور کہتی ہے میرا اپنا جو بچہ تھا وہ اتنا بلکتا تھا بھوک سے کہ ہم لوگ سو نہیں سکتے تھے اس کے ساتھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی دیر ہوئی کہ کہتی کہ میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی، اونٹنی اس کے بھی دودھ اس قدر کہ پورا گھر اس کا دودھ پینے لگ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں لے جانے کی دیر تھی کہ جہاں پر یعنی کہ کہتی ہمارے گھر کے اندر اس قدر خیر و برکت کہ پورے جانور جو ہے بکریاں ان کے اندر دودھ، اونٹنیوں کے اندر دودھ، ہر جانور کے اندر دودھ. تو لوگ اپنے چرواہوں کو تانے دیتے بھئی تم کہاں جاتے ہو، تمہاری بکریاں تمہارے جانور بھوکے آتے ہیں، دیکھو فلاں کی ان کے جانور سبھی سیر ہو کے آتے ہیں. تو اس کے پیچھے سارا راز کیا تھا؟ وہ راز آپ سب کی ہستی تھی، آپ کی ذات تھی. اگرچہ آپ ابھی نومولود بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اس قدر بابرکت رکھا تھا کہ ان کی وجہ سے پورے اس گھرانے کے اندر اس قدر برکت پیدا ہوئی کہ جس کی آپ ابھی سن رہے ہیں. اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں اصل کہ واقعہ جو پیش ہوا، واقعہ شق صدر کا، یہ صفحہ نمبر 85 پر آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی مدت ختم ہونے کے بعد بنو سعد میں ہی آپ رہے، آپ وہیں پر رہے. تو ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال، یعنی آپ کی عمر ابھی 4 یا 5 سال تھی، تو اس وقت آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات جو ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ہے جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر پٹخا زمین پر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. یعنی دل سے ایک لوتھڑا نکالا کہ جو شیطان کا حصہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے. پھر دل کو تشت یعنی کہ وہ ایک ڈش کے اندر اس میں زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور پھر سے اس کو جوڑ کر اس کی جگہ پر لوٹا دیا. یہ شق صدر یعنی سینے کو کھولنے کا واقعہ. ادھر سے بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے، دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا. کیونکہ بچوں کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا سینہ جو ہے کسی نے پھاڑ دیا، کھول دیا، آپ زخمی پڑے ہوئے ہیں. یہ معمولی چیز تھوڑی تھی. بچے جا کر حلیمہ سعدیہ کو جو ان کی دائیہ تھی ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ اس طرح محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. تو ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا. یعنی اور یہ شق صدر کا پہلا واقعہ آپ کے ساتھ جو پیش آیا. ایک دوسرا واقعہ اس طرح کا اور بھی پیش آیا، وہ کب تھا؟ جب آپ معراج پہ جاتے ہیں. اور یہ شق صدر سے مراد یعنی سینہ آپ کا کھول کر آپ کے سینے کی صفائی کرنا، جس طرح یہاں پہ بھی آیا ہے کہ ایک لوتھڑا نکالا گیا کہ جو جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شیطان کا انسان کے اندر جو ہر شیطان کا حصہ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر شیطان کا، تو وہ آپ کے دل سے اس کو نکالا گیا. اس کے بعد ماں کے آغوش محبت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد آپ کی والدہ حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ کے پاس بھی آتی ہیں اور چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ کے پاس ان کے پاس رہتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا مطالعہ کر کے آیا کریے تو ہم بہتر ہوگا کہ اس کو ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا کریں. چاہے جا کے پڑھنے میں ٹائم لگے گا کافی، تو اس کا اگر آپ تھوڑا مطالعہ کر کے آیا کریں تو مطالعے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم اس کو مختصر طور پر ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کریں گے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے تھوڑا اس کو کور کر سکیں گے. تو لیکن یہ سیرت جو ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے تو بہت ایک اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر عظیم ہستی ہیں، آپ کی کیا کیا عظمتیں ہیں. جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ولادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر خیر و برکت والا بنا دیا اور اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے حالات کس طرح گزرتے رہے، وہ انشاءاللہ ہم سبھی اس میں پڑھیں گے. تو جس میں ایک بہت دلچسپ چیزیں ہیں جو ہم کو پڑھنے میں سننے میں ملیں گے انشاءاللہ. ہمارے اللہ ہو چکا ہے.